پر عید کے دن جب صبح کا ٹائم شروع ہو تو صدقہ فطر اس پہ واجب ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ آدمی فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے صبح صادق کو پایا عید والے دن اور پھر فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اسی طرح ایک بچہ صبح طلوع ہونے سے ہوتے ہوئے اس ٹائم پہ یا اس سے تھوڑی دیر پہلے دنیا میں آیا، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ کوئی آدمی مسلمان نہیں تھا اور اس نے اس ٹائم پہ اسلام قبول کر لیا، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ایک آدمی غریب تھا، اس کو یک کسی طرف سے اسی رات کو پیسے مل گئے اور وہ امراء کی لسٹ میں آ گیا تو اس کو بھی صدقہ فطر اس کے ذمہ بھی واجب ہو جائے گا۔ ایک آدمی امیر تھا اور رات کو چوری ہو گئی، سارا مال اس کا لٹ گیا تو اس صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ طلوع فجر سے قبل فوت ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کس پر ادا کرنا واجب ہے، کون؟ ویسے تو صدقہ فطر کے حوالے سے حدیثوں میں ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کا روزہ زمین و عرش کے درمیان معلق رہتا ہے، اگر وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کی جو روزے میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ صدقہ فطر کے حوالے سے ادا کرنے کی وجہ سے اس کی دور فرما دیتا ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ روزے امیر بھی رکھتے ہیں اور غریب بھی رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو صدقہ فطر دینا چاہیے، دینے میں کوئی حرج نہیں، امیر بھی دے اور غریب بھی دے، لیکن واجب احناف کے نزدیک کن پر ہوگا؟ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب جس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ و واجب ہے، اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اس کا عاقل ہونا، بالغ ہونا یا اس کا مال اتنا ہو جو نامی بڑھنے والا ہو، ان صورتوں میں تقدیراً یا مال نامی عادتاً بڑھنے والا ہو۔ اس کا زکوٰۃ کا اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے اور اس پہ سال پورا گزرنا، ہولانِ ہول پورا سال پورا گزرنا اس پہ شرط ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر میں سال پورا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس عید والی رات کو پیسے آ گئے، اتنے پیسے تھے کہ 50-60 ہزار روپے وہ نصاب کی حد کو پہنچتا ہے، اب وہ چند لمحے پہلے آئے ہیں، اس پہ صدقہ فطر واجب ہو گیا، وہ نصاب کی مالیت تو رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مال نصاب کی مالیت سے کم جس کے پاس پیسے ہوں اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں، اگر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طرح غریب آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے پہ کچھ پیسے دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح غریب آدمی پہ صدقہ فطر واجب نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جس کی 2-3 ایکڑ زمین ہو اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ زمین آج کل ہمارے علاقے میں کی بنجر زمین ہے، ان بنجر زمینوں کی کوئی حیثیت نہیں، ایک آدمی بھوک میں مر رہا ہے، اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صحیح تحقیق اسی بات کی طرف ہے۔ باقی علماء کا کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، اگر اس طرح کی زمین کسی کے نام یا کسی کے کھاتے میں پڑی ہوئی 1-2 ایکڑ اس کو صاحب نصاب شامل کیا جائے، صاحب نصاب بنایا جائے تو پھر تو معاملہ بہت اور آگے چلا جائے گا، اور پھر زکوٰۃ لینے والا تو ہمیں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں کہ وہ جناب زمین بیچے اور پھر وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ ایک آدمی کا گھر ہے اور اس کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تو وہ گھر بیچے اور صاحب نصاب بن جائے گا۔ اس طرح کی تعویلیں سے بچنا چاہیے۔ ہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، گھر، زمین بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہماری زمینیں ہیں ان کو تو بیچنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ہمارے نام نہیں ہوتی ہیں، اور نام ہوں تو پھر برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا حصہ ہے، 100 مسئلے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے آدمیوں پہ یہ حکم لاگو کر دینا کہ ان کا جناب جن کا 1-2 ایکڑ زمین ہے ان پہ صدقہ فطر ان پہ نہیں لگتا،
محترم کئی ایسے لوگ ہیں جن کی 2-3 ایکڑ زمین ہے لیکن ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زمین کو زیادہ سے زیادہ ہم اوزار میں شامل کریں گے تو اوزار چاہے لاکھوں کروڑوں کے بھی ہو جائیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی جن چیزوں سے مال کمایا جاتا ہے۔ زمین بھی انہی چیزوں میں شامل کر کے تو اس کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ سے مانع نہیں قرار دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی زمینیں ہیں لیکن وہ صدقات و فطرات پہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ان کی زمینیں کما حقوق ان کو فائدہ نہیں دے رہی، تو ان کے لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ ادائیگی فطر کے وقت اگر مال ہلاک ہو گیا، زکوٰۃ میں تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر اپنی انسان کی رائے نہ شامل ہو، آپ خود مال ہلاک کرنے میں اس کا کوئی کردار نہ ہو اور مال ضائع ہو جائے، زکوٰۃ دینی تھی، سال پورا گزر گیا، ایک دن نہیں دی، صبح کو وہ سارا مال چوری ہو گیا، تو شریعت مطالعہ میں اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا۔ اب اس نے مال خود نہیں ہلاک کیا، چوروں نے اس کا مال لوٹ لیا ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں یہ معاملہ ہے کہ ایک آدمی صدقہ فطر جب واجب ہوا تھا اس وقت وہ ادائیگی صاحب نصاب تھا اور صبح یا دوسرے دن اس نے صدقہ فطر نہیں ادا کی اور اس کا مال چوری ہو گیا، تو اس صورت میں اسے صدقہ فطر دینا پڑے گا ہر حال میں، زندگی میں جب بھی دے گا صدقہ فطر اس کو دینا ضروری ہے، تب اس کا جا کے معاملہ ختم ہوگا۔ اگر صاحب نصاب عید کے دن صبح صادق کے وقت فوت ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس کا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اور مرحوم کا صدقہ فطر جو طلوع فجر کے بعد فوت ہو، اس کا صدقہ فطر کس طرح ادا کیا جائے؟ اگر وصیت کر کے گیا تھا تو اس کے تہائی مال سے ادا کیا جائے، اور اگر وصیت کی تھی تو اس کے مال سے ادا نہیں کریں گے۔ اگر ورثاء بطور احسان اپنی طرف سے ادا کر دیں تو ہو سکتا ہے۔ وصیت میں اگر ایک آدمی احناف کے نزدیک اس مسئلے میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جس پر زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا کفارہ یا نذر واجب تھی وہ آدمی مر گیا تو اس کے ترکے سے نہیں لیا جائے گا، اس کا جتنا ترکہ ہے وہ اس کا ترکہ اس کے ورثاء کا ہے، اور ورثاء اگر بطور نیکی کے اس کی طرف سے ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ادا نہ کریں تو پھر ٹھیک نہیں، جبراً اسے نہیں لیا جائے گا۔ اور اگر وصیت کی تھی تو وصیت مرنے والے کے مال کے تہائی میں نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ حصے میں نافذ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے ذمہ کچھ کام ایسے تھے جو اس نے ادا کرنے تھے، تو مثال کے طور پہ اس نے پیسے بہت تھوڑے چھوڑے اور اس نے وصیت کی، 100 روپے اس نے چھوڑا اور اس نے وصیت کی کہ جناب یہ میری طرف سے صدقہ فطر دے دینا، تو اب اس کی تہائی مال میں اس کی وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ یا اس نے کوئی نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقات کروں گا، خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، یا کوئی روزے کا کفارہ اس نے ادا کرنا تھا، کوئی ایسا مسئلہ تھا اس نے ادا کرنا تھا، اس نے ادا نہ کیا اور فوت ہو گیا، اور مرتے وقت اس نے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنا مال میرے فلاں کفارے میں دے دینا، یہ فلاں منت میں دے دینا، فلاں کام میں دے دینا، تو اس صورت میں اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ 2 حصوں میں اگر اس کے وارث اس کی وصیت کو نافذ نہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور 1 حصے میں اس کے وارث اس کی وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے مرتے ہوئے 90 روپیہ چھوڑا تو 30 روپے اس کی وصیت پہ لگ سکتے ہیں، باقی 60 روپیہ اس کے ورثاء کا ہے، وہ اگر ادا کریں تو ٹھیک ہے نیکی کے طور پر، اور اگر ادا نہ کریں ورثاء وہ وصیت پوری نہ کریں تو شریعت میں ان کو پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ نابالغ اور مجنون، یہ زکوٰۃ میں تو ان کے لیے صاحب عقل ہونا اور دماغ ہونا، عقل اور بلوغت شرط ہے، لیکن صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ایک نابالغ بچہ ہے اور ایک مجنون ہے تو اس کے وارثوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔
صدقہ فطر کے لیے کوئی روزہ رکھنا شرط بھی نہیں، روزے دار بھی صدقہ فطر ادا کرے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا بڑھاپے کی وجہ سے یا ویسے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی یا سفر عذر وغیرہ کوئی 100 عذروں میں سے کوئی عذر اس کے سامنے تھا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کیا باپ کے بعد ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر؟ بعض اوقات انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ ماں کے حوالے کر دیے۔ ماں ساری زندگی ان کی وجہ سے مشقت اٹھاتی ہے، تو آیا باپ کے ذمہ تو تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے؟ کیا ماں کی طرف سے بھی ماں کو بھی وہ صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا اپنے بچوں کا؟ تو شریعت مطہرہ ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں کرتی۔ اگر کوئی آدمی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مر گیا تو پھر ان بچوں کا وارث صحیح معنوں میں دادا ہے، وہ باپ کی جگہ ہے، وہ اپنے یتیم پوتوں کا صدقہ ادا کرے۔ کیا بیوی کا فطر شوہر پر واجب ہے؟ عورت اگرچہ اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اور جو عاقل بالغ اولاد ہے ان سب کا اگرچہ وہ بانجھی ہو، ان سب کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں۔ اگر شوہر نہ ادا کرے تو ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ یہ اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت یا اولاد کا صدقہ فطر ادا کر دیا، اگر ایک آدمی نے عورت کا اور اپنی اولاد کا جو اس کے عیال میں تھے ان کا صدقہ فطر ادا کر دیا بغیر ان کی اجازت کے، تو اس صورت میں ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن ماں باپ، دادا دادی، نابالغ چھوٹا بھائی، ایک آدمی نے ماں باپ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے صدقہ فطر ان کے پوچھے بغیر ادا کر دیا تو اس صورت میں صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی گھر کا بڑا ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ پوچھتے نہیں، سب کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتا ہے۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اگر گھر والوں نے کسی چھوٹے کو بڑا بنایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، اور انہوں نے چھوٹے ایک بچے کو گھر کا سارا سربراہی سونپی اور وہی سارا کچھ کرتا ہے، تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ باپ سے بھی پوچھے، دادا سے بھی پوچھے اور بھائیوں سے بھی پوچھے کہ بھائی جان میں تمہارا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ وہ جب اجازت دے دیں تو پھر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں ان کی اجازت کے بغیر دیں گے تو پھر بعد میں پھر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ جناب ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں ان کا صدقہ فطر وہاں سے ادا کریں، یہاں کا مالیت کا ادا کریں؟ مالیت جہاں ادا کرنا ہے وہاں کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اگر چوا میں صدقہ فطر ان کا ادا کیا جا رہا ہے تو یہاں کے حساب سے آپ دیں گے تو ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اگر سعودی عرب میں یا اٹلی میں کوئی بیٹھ کر اپنا صدقہ فطر دے رہا ہے تو وہ وہاں کا جو گندم کا حساب ہے یا جو کے حساب سے یا کھجوروں کے حساب سے جس حساب سے دے گا اس حساب سے اسے دینا پڑے گا۔ وہاں گندم کا کچھ اور ریٹ ہوگا، یہاں گندم کا کچھ اور ریٹ ہے، تو لہٰذا اگر وہاں ادا کرے گا تو پھر اس حساب سے دے گا جو وہاں گندم کا ریٹ ہے یا جو وہاں کھجوروں کا ریٹ ہے، جو یہاں منقے کا ریٹ ہے یا جو ستو جو کا ریٹ ہے، اس ریٹ کے حوالے سے ادا کرے گا۔ اگر پاکستان میں وہ ادا کرتا ہے تو پھر یہاں کے ریٹ کے مطابق ادا کرے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں سے اجازت دے کہ میری طرف سے صدقہ فطر ادا کر۔ اگر بیوی اپنی طرف سے اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ فطر دے دے گی اس کی اجازت کے بغیر تو اس صورت میں صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس کو پوچھنا عورت کے لیے لازم ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اس کی بھی اجازت ہے۔